تیسری تراویح مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی آپ کی ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور مقبول و مبرور ماہ رمضان شریف اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق بخشے۔ آج تیسری شب ہے اور آج ذکر ہے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا۔ جیسا کہ آپ کل سماعت کر چکے ہیں کہ آپ کا اصل نام اخنوخ ہے، لیکن آپ کثرت کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے تھے، اسی لیے آپ کا نام ادریس ہو گیا۔ اور ادریس اتنا مشہور ہو گیا کہ آپ کا اصل نام جو اخنوخ ہے لوگ اس کو بھول گئے۔ آپ کے والد کا نام یرد ہے، آپ کے دادا کا نام محلابل ہے، آپ کے پردادا کا نام انوش ہے، اور آپ کے لکڑ دادا کا نام کیتان ہے، اور ان کے والد کا نام شیس ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ اس طرح سے آپ کا سلسلہ نسب بہت قریب میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ چار پشتوں کا فاصلہ ہے، اور چار پشت کے بعد یعنی آدم علیہ السلام کے 5ویں پوتے ہوتے ہیں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہے جو دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب اور نئی شریعت لے کر کے آتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور اس میں رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک صرف 114 ہے، واللہ عالم۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ صحیفے جو ہوتے ہیں وہ جیسے قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے، اس سے پہلے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ایسے ہی صحیفے ہوتے تھے، یعنی وہ اللہ کی کتابیں ہوتی تھی، اس کو صحیفہ کہتے تھے۔ تو سب سے پہلے صحیفے لے کر کے آپ تشریف لائے، 30 صحیفے اللہ نے آپ پر نازل فرمائے۔ حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے جتنے صحائف تھے، صحیفے تھے، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور اب کوئی صحیفہ بچا نہیں ہے۔ اور 4 مشہور کتابیں ہیں، قرآن، توریت، انجیل اور زبور۔ ان میں سے 3 کتابیں بھی ختم ہو گئی، اب وہ اصل نہیں رہ گئی ہے۔ جو مارکیٹ میں کتابیں ملتی ہیں اس میں بہت ملاوٹ ہے، توریت میں، انجیل میں۔ میں نے انجیل دیکھی ہے، ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں نے سوچا کہ انجیل بھی پڑھنا چاہیے، تو جماعت اسلامی والوں نے اس کو شائع کیا، ایک انجیل کو، مودودی جماعت جس کو ہم کہتے ہیں، جماعت اسلامی کیا، مودودی جماعت۔ تو
اس کو جب پڑھا تو اتفاق کی بات، بہت ساری چیزیں تو اس میں ملاوٹ ہم یقین تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصل انجیل میں تھی اور وہ اب بھی رہ گئی ہے. تو اسی انجیل میں مجھے انگوٹھا چومنے کا واقعہ بھی مل گیا، یعنی اس کو انہوں نے چینج نہیں کیا ابھی تک، نہ انہوں نے چینج کیا نہ انہوں نے چینج کیا. یعنی قدرت کی مرضی دیکھیے، اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو اس وقت آسمانی صحائف اور کتب میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو زیر زبر پیش کے ساتھ جو ہے وہ اتنی روانی سے کوئی پڑھ کر کے حرف بحرف سنا دے. اگر یہ کوئی کتاب ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے، اور ہر سال ہر مسجد میں جو ہے وہ حرف بحرف پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ہم بھی اللہ کا کلام سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے. ادریس علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا، بنایا، جیسے کہ علم نجوم، ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا کہ بارش کب ہوگی، ہوائیں تیز کب چلے گی، جسے علم نجوم کہتے ہیں، ستاروں کے علوم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا واقعہ کب ہونے والا ہے. تو اس علم کو سب سے پہلے پیش کرنے والے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں. لیکن اس وقت دنیا میں جو علم نجوم ہے وہ جو اٹکل ہے، بس اٹکل، یعنی لوگ زبردستی اپنے طور پہ کچھ بھی پھیکم پھاک کر دیتے ہیں. تو نجومیوں کے پاس جانا حرام ہے، اور وہ جو بات کہہ دیں ان کی بات کو مان لینا یہ کفر ہے. یعنی اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بارش ہوگی، میں نے ستاروں کی گردش سے پتہ کیا ہے بارش ہوگی، جو غیب کی خبر دے رہے ہیں اس کو من و عن مان لینا پورے یقین کے ساتھ، تو آدمی کافر ہو جائے گا. اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح یہ واجب ہوگا. اس لیے نجومیوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ جو باتیں کہیں اس کو ماننا بھی جائز نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام جو ستاروں کو دیکھ کر باتیں کہتے تھے وہ بطور معجزہ کہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے وہ، تو بطور معجزہ کہتے تھے. تو نبی کی بات کو ماننا یہ تو ہمارے لیے لازم ہے، ان پہ یقین کرنا، ایمان لانا یہ تو ہم پہ فرض ہے. تو اس لیے ان کے علم میں اور آج کے علم میں زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے. ہاں البتہ کوئی اگر ستاروں کی چال کا علم سیکھے تو فی نفس ہی یہ علم برا نہیں ہے. اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو سیکھنا برا نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس پر اعتماد کرنا یہ برا ہے. بہت ساری توہمات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ توہمات پرستی سے بچیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ منحوس ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. کوئی دن منحوس نہیں. عام طور پر کیلنڈر جو آتے ہیں تو کیلنڈروں میں بھی ستارے لکھے ہوتے ہیں کہ اس دن قمر در عقرب، یعنی کہ اس دن جو ہے وہ چاند کو بچھو لگے گا. قمر در عقرب کا عقرب کہتے ہیں بچھو کو، تو یہ قمر در عقرب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم شادیوں کی یا مبارک کاموں کی تاریخ طے کرتے ہیں تو عقرب والے دن طے نہیں کرتے. یہ فضول بکواس. اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. بابا جیوں کے یہاں اس کی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام جو حضور علیہ السلام لے کر آئے اس میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ہر دن اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو دن اللہ نے پیدا کیا ہے وہ دن مبارک اور مسعود ہے.
ہر دن مبارک اور مسرور ہے، کوئی دن برا نہیں ہے، سب دن اللہ کے ہیں۔ بس بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے، اگر مصیبت آنے والی ہو تو ماہ رمضان میں بھی تو آتی ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی یہ کہے گا کہ ماہ رمضان کا کوئی دن منحوس تھا یا کوئی رات منحوس تھی، معاذ اللہ کوئی یہ کہنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے جو جنگ بدر ہوئی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر مصیبت مسلمانوں کے لیے کیا مصیبت رہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رو رو کر کے گزارتے ہیں، تو کیا اس دن کو کوئی معاذ اللہ منحوس دن کہہ سکتا ہے؟ کوئی نحوست والا دن کہہ سکتا ہے؟ تو نہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ جس دن ہماری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گی، اس لیے اپنا ایمان اللہ پہ مضبوط کرو۔ اگر اللہ خوشی دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر غم دینا چاہیں تو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ ساری خوشیاں اور سارے غم اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ ستاروں کی چالیں وغیرہ، یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس ستاروں کا علم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے قلم جو بنائی ہے، قلم لکھنے والی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائی۔ آپ نے قلم بنائی اور سب سے پہلے قلم سے لکھا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ یہ بھی اگر یہاں طلبہ موجود ہیں جو اسکول کالج پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، یا بچیاں سن رہی ہے جو اسکول کالج پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی نئی چیزوں کی ایجادات ہے سب اہل اسلام کی ہے۔ اہل کفر نے اس کو اپنے سر باندھ لیا ہے، ورنہ اس کی بنیاد اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بجلی بنانے کے اشارے سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے عطا فرمایا۔ علم صرف 9 مولائے کائنات نے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، یہ تصور صحابہ کرام میں سیدنا فاروق اعظم نے عطا فرمایا، امام زین العابدین نے عطا فرمایا۔ اس طریقے سے بڑی تفصیل ہے، بات کو لوگوں نے اس کو چرا لیا، ہمارے علوم چرا لیے گئے، اپنے سر لوگوں نے ڈال لیے ہیں، ورنہ یہ سارے علوم کی ایجاد اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے یا اس کے نبیوں کی ذات ہے۔ تو قلم سب سے پہلے حضرت ادریس نے بنایا اور آپ ہی نے سب سے پہلے لکھا، اسی لیے قلم کا احترام بھی لازم ہے۔ عام طور پہ لوگ پین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ لکھتے ہیں یوں پھینک دیتے ہیں۔ قلم کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کا احترام، جیسے کتابوں کی تعظیم ہم پر لازم ہے ویسے قلم کی تعظیم بھی ہم پہ لازم ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے قلم کی بھی قسم یاد فرمائی، اس لیے قلم کا احترام ہونا چاہیے۔ لوگ کبھی کبھی اس کو پیر سے کھیلنے لگتے ہیں، پیر میں لگا کے کھیلتے ہیں۔ قلم کی تعظیم ضروری ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کو ایجاد کیا۔ سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنے۔ کپڑے کا جو لباس ہے وہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے پہنے۔ اس سے پہلے جو لوگ کپڑے پہنتے تھے تو وہ کپڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چمڑے کے کپڑے ہوتے تھے، لوگ چمڑا استعمال کرتے تھے، چمڑے کا لباس پہنتے تھے۔ کپڑے کا لباس سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے، کیونکہ ادریس علیہ السلام درزی بھی تھے، یعنی آپ کا پیشہ تھا درزی، ٹیلر جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی پیشہ برا نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کے پیشے ہیں۔ تو ٹیلری کا کام حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے، آپ کپڑے سلتے تھے اور سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا، ڈریس، لباس آپ نے پہنا۔ سب سے پہلے ناپ تول کے لیے وزن دنیا میں حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا۔ یہ جو ہم ترازو وغیرہ تولتے ہیں، اس کا پہلے تصور دینے والی ذات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام۔ کپڑوں کو جو ناپتے ہیں چھڑی سے، وہ تصور بھی دنیا کو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے دیا۔ اسی طرح تلوار، چھری، چاقو جس کو اسلحہ کہتے ہیں، اس کو بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا۔ اس طرح بڑی تفصیلات ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی حضرت ملک الموت سے دوستی تھی۔
دونوں میں پیار محبت تھی، اور فرشتوں سے کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو بڑا قرب، فرشتے بھی آپ سے بڑا پیار کرتے تھے. تو ایک دن فرشتوں سے آپ نے گفتگو کی کہ ایک کام کریں، میں چاہتا ہوں کہ جہنم دیکھوں. تو آپ کی خواہش پر فرشتہ آپ کو جہنم دکھانے لے گیا. پھر آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جہنم پر سے چل کر جاؤں، گزر جاؤں. تو آپ کی خواہش پر آپ کو گزارا بھی گیا. تو آپ نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ ایک کام کرو، تم میری روح نکالو ذرا، میں مزہ تو چکھوں کہ کیسی ہوتی ہے موت. تو آپ کی روح نکالی اور اس کے بعد پھر آپ کے جسم میں ڈال دی. اور روح نکالی تو آپ کا جسم روح سے خالی ہو گیا، اور جب آپ کے جسم میں روح ڈالی تو آپ زندہ ہو گئے. جب زندہ ہو گئے تو آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل میں آسمانوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لے گئے آسمانوں کی سیر کے لیے. جب یہ آسمانوں کی سیر کرتے کرتے جنت تک پہنچے تو انہوں نے حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل جنت دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آ رہی ہے. تو جبریل ان کو جنت کے دروازے تک لے گئے. جب یہ جنت کے اندر داخل ہوئے تو اندر ہی ٹہلتے رہ گئے. تو حضرت جبریل نے کہا کہ چلیے تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہے ہیں آپ کو زمین پہ جانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں آؤں گا، بس اب میں یہی رہوں گا. تو حضرت جبریل نے کہا آپ تو زندہ ہیں، آپ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے موت کا مزہ چکھنا ہے، سو میں چکھ چکا. اللہ نے کہا جنت میں جانے سے پہلے جہنم سے گزرنا ہے، سو میں گزر چکا. اور ایک بار جنت میں آ گیا تو دوبارہ جنت سے باہر نکالے نہیں جائیں گے، تو میں جنت کے اندر آ گیا ہوں. اب مجھے نکالنے کی بات مت کرو اور مجھے اب یہیں رہنے دو، بہت اچھی ہے جنت. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ رہنے دو میرے بندے کو، حضرت ادریس کو جنت ہی کے اندر رہنے دو. تو حضرت ادریس علیہ السلام یعنی جیتے جی اس وقت تو آسمانوں پر ہیں، جنت میں ہیں. اور جو 4 پیغمبر جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، جاوید ہیں ظاہری حیات میں، یوں تو ہر نبی زندہ ہیں لیکن ظاہری حیات میں تو وہ 2 پیغمبر آسمانوں میں ہیں اور 2 پیغمبر زمینوں میں ہیں. تو جو 2 پیغمبر آسمانوں میں ہیں، ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت ادریس علیہ السلام سے شب معراج حضور علیہ السلام کی ملاقات 4تھے آسمان پہ ہوئی. ادریس علیہ السلام آپ کو 4تھے آسمان پر ملے اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ملے. اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی 4تھے آسمان پر ملے. بہرحال اور جو 2 پیغمبر زمین پر ہیں، ایک تو حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک تو حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں زمین پہ ہیں. یہ جو 2 پیغمبر زمین پہ ہیں تو یہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، اور سال میں بس 2-4 دن تجارت کرتے ہیں اور اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ سال بھر آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور ان کی کمائی جو ہے وہ مینا میں جو قربانی کے جانور حاجیوں کو بکتے ہیں وہ لوگ اس کو بیچنے میں تاجر بن کر کے آتے ہیں. یعنی وہاں پر وہ لوگ جانور بیچتے ہیں، دمبے اور بکری وغیرہ. لیکن اتنے ہزاروں تاجروں میں اب ان کو کون پہچانے کہ یہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہے. تو وہ اتنے میں 3-4 دنوں کے اندر اتنے لاکھوں روپے کما لیتے ہیں کہ سال بھر وہ پیسے ان کو کافی ہو جاتے ہیں. اور وہ زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، خرچہ کرتے رہتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو عطا کرتے رہتے ہیں. تو یہ 2 پیغمبر زمین میں ہیں. اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ہر سال یہ لوگ جو ہے وہ حج میں بھی حاجیوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور حاجیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، حاجیوں کی دعاؤں میں شامل بھی ہوتے ہیں. تو یہ بہت مختصر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالی ہمیں سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ و تسلیم کی برکتوں سے اور ان کے روحانی فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج کا جو دن ہے
یعنی اب جو دن آنے والا ہے وہ رمضان شریف کی 3 تاریخ ہے، اور یہ 3 تاریخ اس اعتبار سے بہت مبارک ہے کہ اس دن سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصال کی آج کی شب ہے، اور کل کا دن آپ کے وصال کا دن ہے۔ یہ جو خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سب سے چہیتی، سب سے با کرامت، سب سے عظیم بزرگ اور برتر اولاد ہے۔ رسول پاک کی اولاد میں ان سے بڑھ کر کسی کو مرتبہ نہیں ملا، اور پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک نسبی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے جتنی افضل سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے اتنی افضلیت کسی کو اور حاصل نہیں، اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ ان کا نسب یعنی ان کی اصل امام الانبیاء ہیں، اور ان کی نسل حسنین کریمین ہے، یعنی اوپر دیکھیں اتنی بلندی ہے اور نیچے بھی دیکھیں کتنی بلندی ہے۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کی ولادت طیبہ کا واقعہ بھی بڑا پرکیف اور عجیب و غریب ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ کون سی معراج ہے؟ یہ وہ معراج ہے جس کو ہم روحانی معراج کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 34 مرتبہ معراج ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ۔ 33 مرتبہ حالت رویا میں یعنی خواب میں روحانی طور پر معراج ہوئی، اور 1 مرتبہ جسمانی معراج ہوئی۔ جو جسمانی معراج ہوئی وہ کون سی معراج ہے؟ جس کو ہم رجب کی 27ویں شب کو مناتے ہیں، شب معراج۔ یہ معراج ہجرت کے 1 سال پہلے ہوئی، یعنی یہ جو معراج ہے سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے پردہ فرمانے کے بعد ہوئی، یہ جو معراج جس کا ہم جشن مناتے ہیں۔ لیکن وہ 33 معراجیں، ان میں سے کئی معراج ایسی ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی حیات ظاہری میں ہوئی۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اس پر بھی مختلف روایتیں ہیں، جو روایتیں میں پڑھ چکا ہوں دوبارہ نہیں پڑھوں گا، اس سے پہلے جو آپ سن چکے ہیں ولادت کے حوالے سے، لیکن جو آپ نے اب تک مجھ سے نہیں سنا ہے میں وہ روایت ولادت کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام کو معراج کا شرف نصیب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے۔ تو آپ جب جنت میں گئے تو وہاں پر آپ نے 2 سیب دیکھے، اور سیب بڑے خوبصورت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ دونوں سیب توڑ کر کے اپنے ساتھ لے کر کے آئے، دنیا میں لے کر آئے وہ دونوں سیب، اور جب سیب لے کر کے چلے تو جناب جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جنت کے میوے لے جا رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج جنت کے میوے کھاؤں۔ تو عرض کیا، آقا 1 سیب آپ کھائیں اور 1 سیب حضرت خدیجہ کو دیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ سیب لے کر کے تشریف لائے تو آپ نے 1 سیب خود کھایا اور 1 سیب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیا۔ یعنی حضور کی بیوی کی شان کتنی بلند ہے، جسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے تب ان کو جنت کی نعمتیں ملے گی، لیکن رسول اللہ کی زوجہ کی شان یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو جنت کے پھل آ رہے ہیں اور جنت کے پھل کھلائے جا رہے ہیں۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو آپ نے وہ جنت کا سیب کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اس کے بعد جبریل امین وحی لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دونوں نے سیب کھایا ہے، اب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ جناب خدیجہ کی
ساتھ جو ہے وظیفہ زوجیت ادا کریں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ زوجیت ادا فرمایا، اور اسی رات میں سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے جب میں جنت کے پھل اور پھولوں کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں تو میں فاطمہ کے سر کو سونگھ لیا کرتا ہوں، فاطمۃ الزہرا کے جسم کو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ بیٹی ہے جنہوں نے ماں کے پیٹ سے کلام کیا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ بیٹی ہے جنہوں نے ماں کے شکم سے کلام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے کافروں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کریں، حضور علیہ السلام کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو یہ بات حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے کہی کہ خدیجہ دیکھو میری قوم جو ہے وہ چاند کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا افسوس اللہ کے مقدس نبی کو میری قوم جھٹلاتی ہے اور ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرتی ہے۔ ابھی حضرت خدیجہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس وقت خدیجہ کے شکم میں سیدہ فاطمہ حمل سے تھی، یعنی آپ بشکل حمل تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنی ماں کے پیٹ میں۔ تو اچانک پیٹ سے آواز آئی امی گھبرانا مت، میرا والد میرا باپ سچا نبی ہے اور اللہ میرے والد کی مدد فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ مطمئن ہو گئی۔ آپ توجہ کریں، ماں کے شکم میں جس کی شان یہ ہے بلکہ غیب کی خبر دے رہی ہے ماں کے شکم سے، تو ماں کے پیٹ میں رہ کر جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہو تو ولادت کے بعد اور پھر اس کے بعد بزرگی کے عالم میں آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ تو آپ نے ماں کے شکم سے کلام فرمایا، ارشاد فرمایا امی گھبرانا نہیں، میرے والد اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ میرے والد کی مدد فرمائے گا۔ اور اس کے بعد حضور نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ تو آپ کی ولادت طیبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کم و بیش بہت سارے ایسے واقعات فاطمۃ الزہرا کی ولادت کے وقت رونما ہوئے جو حضور کی ولادت کے وقت رونما ہوئے تھے۔ جس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت ہوئی تو آپ کی پیشانی سے ایسا نور چمک رہا تھا کہ اس نور کی روشنی میں مکے کی پوری فضا جو ہے اور پورا افق جو ہے اور پورا ماحول جو ہے وہ منور ہو گیا۔ اہل مکہ نے دیکھا، مکے والوں نے دیکھا کہ آج مکے میں ہو کیا گیا ہے کہ پوری مکے کی فضائیں مشکبار ہے، خوشبودار ہیں اور پورا افق چمک رہا ہے، روشن ہے، منور ہے۔ آخر آج مکے میں کیا ہوا ہے؟ مکے میں کبھی یہ منظر تو دیکھا نہیں گیا۔ تو کسی نے کہا محمد کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اسی کی نور کی یہ جو ہے وہ خیرات ملی ہوئی ہے، اسی کی نور کے یہ چرچے ہیں، اسی کی یہ روشنی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے رخ انور کی روشنی کا یہ حال تھا۔ اس روایت کو الروض الفائق میں امام حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عمر 4.5 سال کی ہوئی۔ جب آپ کی عمر شریف 4.5 سال کی ہوئی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے والد بزرگوار اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ، ان دونوں نے چاہا کہ ہم اپنی بیٹی کو کچھ سونے چاندی کے زیورات پہنا کر کے اس کا سنگھار کریں، اور پھر چونکہ سیدہ خدیجہ بڑی مالدار عورت تھی تو آپ نے جو ہے وہ زیورات خرید کر لائے اور حضور علیہ السلام نے اور سیدہ خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ فاطمہ کو پہنائے۔ ابھی 4.5 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، آپ کو پہنائے۔ آپ نے پہنا اور پہننے کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلی ہیں
تو گھر سے باہر نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اندر تشریف لائی ہیں تو دیکھا کہ پورا وجود زیورات سے خالی ہے. جس طریقے سے بچے کوئی قیمتی کھلونا لے کر نکلے اور واپس اندر آئے اور ہاتھ میں کھلونا نہ ہو تو گھر والے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا, کھلونا کیا کیا؟ تو اسی طریقے سے سیدہ خدیجہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا, تو نے زیورات کیا کیے؟ تو کس نے چھین لیا تجھ سے؟ کسی نے لے تو نہیں لیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں امی جان, مجھ سے کسی نے نہیں لیا. میں نے دیکھا ایک غریب عورت رستے سے جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ زیورات پہن کر کیا کروں گی, تو میں نے وہ زیورات اتار کر کے اس غریب عورت کو دے دیا تاکہ اللہ اس کی غربت کو دور فرما دے. آپ غور کریں, یعنی بچپنا جس کا اتنا حسین ہو, اتنا پرکیف ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صورت سب سے زیادہ اگر کسی کی صورت حضور کی صورت سے ملتی تھی تو وہ سیدہ فاطمہ کی صورت ہے. حضور کی سیرت سے اگر سب سے زیادہ کسی کی سیرت ملتی تھی تو وہ سیدہ فاطمہ کی سیرت ہے. ہم نے بولنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سخاوت میں اگر سب سے زیادہ کسی کو رسول پاک کے مشابہ دیکھا ہے تو وہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب حضور علیہ السلام سے آپ ملنے کے لیے آتی تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے, اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور ہٹ کر کے اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے, اس طرح تعظیم دیتے اور فرماتے الفاطمۃ بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا, اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. اور فرمایا جب فاطمہ کو کوئی خوش کر دیتا ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے, اور جو فاطمہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آقا فرماتے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا. فاطمہ کا مطلب کبھی جانا آپ نے کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والی, دور کرنے والی, الگ کرنے والی, کاٹنے والی. بظاہر اسی لیے ہم روزہ کھولنے کو کیا کہتے ہیں؟ افطار. افطار مطلب کاٹ دینا, توڑ دینا, ختم کر دینا. تو ہم اپنا روزہ جس وقت ختم کرتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ افطار کہتے ہیں. یعنی ہم نے جو صوم تھا اس کو کھانے سے ختم کر دیا. تو اسی طرح فاطمہ اس کا مطلب ہوتا ہے کٹنے والی, کاٹنے والی, علیحدہ ہونے والی, علیحدہ کرنے والی. تو یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جس کے دل میں فاطمۃ الزہرا سے محبت ہوگی اس کا تعلق جہنم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اللہ نے فاطمۃ الزہرا کے محبین پر, فاطمۃ الزہرا سے محبت کرنے والوں پر اور فاطمۃ الزہرا کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. جس کے دل میں محبت فاطمہ ہے, جس کے دل میں الفت فاطمہ ہے, تعظیم فاطمہ ہے, اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن بات دل کی ہے, بات دل کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کرو, اپنے دل میں اہل بیت کی الفت پیدا کرو, اپنے دل میں اہل بیت کی تعظیم پیدا کرو. حضور فاطمۃ الزہرا خوش ہوگی. فاطمہ کی اولاد کو چاہو, فاطمہ کی اولاد کی تعظیم کرو, فاطمہ کی اولاد کا احترام کرو, اس لیے کہ اسی سے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں نجات ہے. اور اگر آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی آل پاک سے محبت نہ کی, ان کا احترام نہ کیا, تعظیم نہ کی, تو دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ سے محبت کرنے والے اور فاطمہ کی اولاد پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ باوجود اس کے کہ حضور کی بیوی تھی, باوجود اس کے کہ حضور کی بیوی تھی اور بہت چہیتی بیوی تھی, لیکن اگر حضور سے کوئی چیز مانگنا ہوتی تو ڈائریکٹ نہیں مانگتی. جب سیدہ فاطمہ کی ولادت ہو گئی تو فاطمۃ الزہرا کے وسیلے سے مانگتی تھی, ان کے واسطے سے مانگتی تھی, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فاطمۃ الزہرا کے وسیلے سے مانگی ہوئی چیز کا کبھی انکار نہیں کیا.
بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام پر جس کمبل کو اوڑھے ہوئے وحی آئی تھی اسی کمبل میں خدیجۃ الکبریٰ کو کفن دیا جائے. تو حضرت فاطمہ الزہرا سے انہوں نے کہا کہ فاطمہ تم اپنے والد سے کہو کہ میری ماں کا آخری وقت آ گیا ہے، تو جو کمبل پر آپ پر وحی نازل ہوئی تھی پہلی وہی کمبل آپ کفن کے لیے دے دیں. اس سے پہلے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا زبان کھولتی، حضرت جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، خدیجہ فاطمہ کے ذریعے سے آپ کی وہ کمبل مانگنا چاہتی ہے جس کمبل پر آپ پر پہلی وحی آئی تھی، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ خدیجہ کے لیے جنت کا کفن بھیجنا چاہتا ہے. دنیا کے کفن میں خدیجہ کو لے کر کے نہیں جایا جائے گا، بلکہ جنت سے خدیجہ کا کفن آئے گا اور جنت کے کفن میں حضرت خدیجہ کو کفنایا جائے گا اور ان کی قبر میں ان کو رکھا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی کوئی چیز مانگتی تو سیدہ فاطمہ کے وسیلے سے اور واسطے سے مانگتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے اتنا پیار کرتے، اتنی محبت کرتے کہ آپ نے اپنے بازو میں ان کا گھر بنا رکھا تھا. آپ کے گھر کے بالکل بازو میں سیدہ فاطمہ کا گھر تھا، ابھی بھی ہے. سارے امہات المومنین کے سارے اجرے شہید کر دیے گئے اور اس کو مسجد میں شامل کر لیا گیا، لیکن مسجد نبوی شریف میں 2 اجرے ہیں. ایک حضرت عائشہ کا اجرا جس میں حضور کا مزار ہے اور اسی سے لگ کر حضرت فاطمہ الزہرا کا اجرا ہے. تو سیدہ فاطمہ کا جو اجرا تھا حضور کے اجرے سے بالکل لگ کر کے تھا اور آقا نے اس میں ایک دیوار بنا رکھی تھی. سرکار نے اس میں دیوار تھی اور اس دیوار کے اندر ایک کھڑکی تھی اور اس کھڑکی میں پردہ پڑا رہتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ وہ پردہ ہٹا کر کے کہتے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور سیدہ فاطمہ کا چہرہ دیکھتے اور آقا فرماتے ہیں کہ جب تک میں فاطمہ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا، جب تک میں فاطمہ کا چہرہ نہیں دیکھتا مجھے قرار نہیں آتا. سوچے تو صحیح، بیٹیاں تو اور بھی تھی لیکن جو چاہا سیدہ فاطمہ کو اتنا کسی کو نہیں چاہا، اتنا کسی سے پیار نہیں کیا. آقا فرماتے ہیں سب کی اولاد بیٹوں سے چلی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. آپ جانتے ہیں سیدہ لوگ کہتے ہیں قرآن مقدس میں فاطمہ کی کیا شان ہے، مریم کا ذکر تو قرآن میں ہے، کیا فاطمہ کا ذکر بھی قرآن میں؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں سیدہ فاطمہ کا ذکر قرآن میں کس شان سے. جو آپ پڑھتے ہیں نا انا اعطیناک الکوثر، قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں. قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں، لیکن اب میں جو تفسیر پڑھنے چلا ہوں آپ کے ایمان پہ چھوڑوں گا، آپ کی محبت پہ، آپ کے عشق پہ، کہ تفسیریں تو سبھی سچی ہیں لیکن بہت زیادہ قریب کی تفسیر کون سی ہے. توجہ کریں، اگر بات چل رہی ہو تجارت کی کہ اس وقت تو سونا اتنے میں چل رہا ہے، اتنے میں چل رہا ہے، اتنے میں چل رہا ہے، ایسے میں کوئی کہہ دے کہ نہیں اتنے میں، کوئی کہے اتنے میں، کوئی کہے اتنے میں، کوئی کہے اتنے میں، تو سونے کا نام لیں گے تب بھی بات ہوگی، نہیں نام لیں گے تب بھی سونے ہی کی بات ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ذکر چل رہا ہے سونے کا. صحیح ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، یہ آیہ کریمہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی مکے میں. کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں. ایک روایت کے مطابق یہ سورت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن بہرحال مکہ اور مدینہ اب اس کو اپنی جگہ رہنے دیں. یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ بہت توجہ سے سننا، آپ کو سمجھ میں آئے گا شان فاطمہ الزہرا کیا ہے. یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ سورت اس لیے نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا انتقال ہوا چھوٹی سی عمر میں۔ حضور علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے تھے اور ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے کون سے تھے اگر تھے تو؟ ایک جناب قاسم اور ایک جناب ابراہیم، 2 بیٹے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں 4 بیٹے تھے، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو طیب اور طاہر میں جو اختلاف ہوتا ہے تو کہا یہ قاسم اور ابراہیمی کے لقب تھے، طیب اور طاہر، لیکن 2 بیٹوں موجود تھے، اس کی زیادہ معتبر روایت ہے۔ ایک بیٹے جو جناب قاسم تھے وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے تھے اور مکے میں ہی ان کا وصال ہو گیا، اور مکۃ المکرمہ میں حضرت خدیجہ کے بالکل بازو میں ان کی قبر ہے حضرت قاسم کی۔ اسی مناسبت سے حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں، قاسم کے بابا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور علیہ السلام کی کنیز تھی، ہم سب کی امی جان حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو ابراہیم کے پیدا ہونے کے بعد چھوٹی سی عمر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، چھوٹی عمر میں ابراہیم کا انتقال کیوں ہوا؟ چھوٹی سی عمر میں انتقال ہونے کی وجہ کیا تھی؟ چھوٹی سی عمر میں انتقال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ختم نبوت کا تاج محبوب تیرے سر سجاؤں گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے محبوب محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو بلکہ تم آخری نبی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اگر حضور علیہ السلام کے بیٹے جوان ہوتے اور جوان ہونے کے بعد نبی نہیں ہوتے تو کوئی تانا دیتا کہ دیکھو ابراہیم کا بیٹا نبی ہوا، یعقوب کا بیٹا نبی ہوا، اس طریقے سے انبیاء کے بیٹے نبی ہوئے، لیکن محمد الرسول اللہ جو سارے نبیوں سے افضل ہے مگر ان کا کوئی بیٹا نبی نہیں ہوا۔ تو اس شان کے اعتبار سے جو خود بھی نبی، جس کا بیٹا بھی نبی، تو وہ افضل نہ ہو گیا اس اعتبار سے۔ اور اگر اللہ ان کو نبوت دے دیتا تو حضور خاتم النبیین نہ رہ جاتے، نبوت دے دیتا تو حضور محال تھی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے انہیں آخری نبی بنایا ہے۔ محفل میں آخری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محفل میں کوئی آئے، اب اس کے بعد کوئی نہ آئے، اسی کو آخری کہیں گے، لیکن وہ آئے اور اس کے بعد کوئی آئے تو آخری کون ہوگا؟ بعد میں جس کے بعد کوئی نہیں ہو اس کو آخری کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ تو اگر حضور کے بعد بیٹوں کو نبوت ملتی تو حضور آخری نبی نہیں ہوتے، اور اگر نبوت نہ ملتی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بھی نبی، ان کا بیٹا بھی نبی، یہ نبی، ان کا بیٹا نبی نہیں۔ تو یہ تانا لوگ دیتے، قدرت نے کہا محبوب تجھے بیٹا بھی دیں گے اور تیری ختم نبوت کو بھی باقی رکھیں گے، لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ مجھے بچپن میں تیرے بیٹوں کو موت دینا تو پسند ہے، لیکن محبوب ختم نبوت کا تاج جو تیرے سر سجا دیا گیا ہے اب اس کو ہٹانا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس حکمت کے تحت حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو دشمنان اسلام خوشی کرنے لگے۔ کیا خوشی کرنے لگے؟ کہ محمد کتنی بھی محنت کر رہے ہیں، توجہ کریں، کتنی بھی محنت کر رہے ہیں، کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، کتنی بھی کاوش کر رہے ہیں، رات دن ایک کر رہے ہیں، مگر ہوگا کیا؟ جس دن محمد عربی کی آنکھیں بند ہو جائے گی، ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ پردہ ہو جائیں گے، تو یہ سارا اسلام ختم ہو جائے گا، دھب سے گر جائے گا، اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی محمد کا جانشین نہیں ہوگا، تو پھر ان کے گھر میں چراغ جلانے والا کون ہوگا؟ ان کا مشن آگے بڑھانے والا کون ہوگا؟ ان کے گھر میں روشنی کرنے والا کون ہوگا؟ ارے جس کے بیٹے نہیں ہوتے اس کا کاروبار کتے کھا جاتے ہیں، جس کے بیٹے نہیں ہوتے اس
اس کی وراثت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، اس کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ محمد کے گھر میں اب کوئی بیٹا نہ رہا تو ان کی نسل ختم ہو گئی، اب نسل ختم ہو گئی تو محمد کا مشن بھی ختم ہو گیا۔ حضور کو یہ تانا دیا گیا، حضور کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ لوگ کہتے ہیں محمد ابتر ہو گئے، منقطع نسل ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، بیٹا گیا نسل ختم۔ جب یہ تانا حضور کو دیا گیا، حضور کے کان تک یہ بات پہنچی کہ بیٹا ختم ہو گیا تو نسل ختم ہو گئی، نسل ختم تو مشن ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے دل پہ بڑا صدمہ ہوا، ایک تو بیٹے کا انتقال، دوسرا اتنا خطرناک تانا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ گئے، بلبل سدرہ آیت لے کر کے آئے، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثرت عطا کی، یعنی گویا خدا کہہ رہا ہے حبیب غمگین کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ کہتے بیٹا انتقال کر گیا، نسل ختم ہو گئی، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے فاطمہ عطا کیا ہے۔ کوثر کا ایک مطلب ہے فاطمہ کے، میں نے تجھے فاطمہ عطا کیا۔ یہ کیسے نسل ختم ہو گئی؟ فاطمہ کے ذریعے سے تیری نسل باقی رکھوں گا، اور زمین پر کوئی ایسا محلہ نہ رہے گا جہاں تیری اولاد موجود نہ ہوگی، جہاں تیری نسل موجود نہ ہوگی، کوئی شہر ایسا نہ رکھوں گا حبیب جہاں تیری اولاد۔ کل کوثر ہم نے تجھے کوثر فاطمہ دے دیا تجھے، اور فاطمہ کی اولاد میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے اولاد ختم تو مشن ختم، میں نے تجھے فاطمہ دیا ہے حبیب، یہ فاطمہ کا بیٹا اٹھے گا تیرے مشن کے لیے، جب کوئی نہیں آئے گا تو حسین سر دے کر تیرا مشن بچا لے جائے گا اور قیامت تک کے لیے تیرا دین محفوظ کرے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے، یہ بھی صحیح، کوثر کا مطلب نہر کوثر ہے، یہ بھی صحیح، کوثر کا مطلب کثرت علم ہے، یہ بھی صحیح، کوثر کا مطلب کثرت حسن ہے، یہ بھی صحیح، لیکن تانا کس چیز کا دیا گیا؟ اولاد ختم، تو اس وقت جو بات چل رہی تھی وہی تو زیادہ قریب ہوگی۔ تانے کی آیت آئی کب؟ جب اولاد ختم ہونے کا تانا دیا گیا تب یہ آیت آئی۔ تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب تو پریشان کیوں؟ میں نے تجھے فاطمہ دیا ہے نا، میں نے تجھے فاطمہ۔ دیکھو اس سے پتا چلا کہ فاطمہ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر بن کر کے آئی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر اب دیکھو، اب قرآن کہتا ہے اے حبیب جب میں نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے تو اب تو شکرانے میں کیا کر، فصل لربک وانحر، تو نماز پڑھا کر اور قربانی کیا کر، کیونکہ تجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے۔ اور پھر ان شانیہ کا اول ابتر، حبیب جو کہتا ہے نا کہ محمد کی نسل ختم ہے، نسل تو اسی کی ختم ہوگی، تیری ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تو نسل کی بات کر رہا ہے۔ اب پتا چلا سورہ کوثر کا مطلب کیا ہے، اب پتا چلا کوثر کا مطلب کیا ہے، کوثر آئی کب ہے؟ جب نسل کا تانا دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ حضور کی نسل ہر شہر میں نہ رہے، وہ کہتے ہیں حضور جس شہر میں حضور کی نسلیں رہتی ہے وہ کہتے ہیں وہ تو حضور کی نسل نہیں ہے، وہ حضور کی نسل نہیں ہے، یعنی وہ ابتر لوگ سوچتے ہیں کہ حضور کی نسل مدینے میں سمٹ کر رہ جائے۔ قرآن کہتا ہے کل کوثر اولاد میں کثرت دی ہے، ہر شہر میں تیری نسل ہوگی، لیکن ان بے نسلوں کو کون سمجھائے کہ جو سوچتے ہیں کہ صرف مکے مدینے میں سمٹ کر رہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں اگر حضور کی اولاد ہے تو ان کو مدینے میں رہنا چاہیے، ارے مدینے میں رہنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے کل کوثر کثرت بھی ہے، جہاں جہاں انسان ہوں گے وہاں وہاں چراغ جلیں گے۔ ارے انسان کے لیے روشنی کے لیے آگ کے چراغ ضروری ہے، تو مومنوں کے لیے ایمان کے چراغ ضروری کیوں نہیں ہے؟ اور ایمان کے چراغ کے لیے جو ایمان کے نور سے جلیں گے وہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، آل پاک ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہاں رک کر اپنی بات کو اختتام پر پہنچانے سے پہلے عرض کروں گا کہ اپنے شہر میں بھی حضور کی اولادیں رہتی ہے، حضور علیہ السلام کے بیٹے اولاد سادات رہتے ہیں، سید رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پڑوس میں ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ غریب ہے کہ امیر ہے،
جاہل ہے کہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں۔ اگر حضور کی اولاد ہیں آپ کے پاس پڑوس میں، سادات ہیں، تو ان کا احترام کیا کریں، ان کی تعظیم کیا کریں۔ اور ہر سال یہ مشن میں بات کرتا رہتا ہوں، آپ کو آج بھی کہتا ہوں، سیدوں کو، سیدانیوں کو، آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ تو نہیں دے سکتے، سیدوں پہ زکوٰۃ حرام ہے، لیکن اگر پاس پڑوس میں کچھ غریب سادات دیکھیں، غریب سید دیکھیں، تو اپنی حلال کمائی سے جو زکوٰۃ کی رقم نہ ہو وہ ان کے ہاتھ میں چپکے سے رکھ دیا کریں، ان کو تحفتاً پیش کیا کریں، چیک نہیں کیا کریں اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس لیے کہ اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ وہ اپنے آپ کو سادات سے کہتے ہیں، ہم نے مان لینا ضروری ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو قیامت کے دن جواب دے وہ ہیں۔ ہم خدمت کریں گے، صلہ ہمیں ملے گا۔ ہر سال میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے، زکوٰۃ نکالتے ہو، سیدوں کو زکوٰۃ دینا حرام، لینا حرام۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنے فیور مال سے دے دیا کرو، ان کو کپڑے دیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں میری اولاد کی خدمت کی ہوگی، میں قیامت کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی شفاعت کروں گا۔ یعنی سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور حضور آل کی خدمت کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اور آقا نے کیا کہا؟ جس سے فاطمہ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے۔ تو فاطمہ کی اولاد کی خدمت کرو گے تو سیدہ خوش تو ہو جائے گی، راضی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی یہ ذہن دو، اپنا شہر بھی خالی نہیں ہے، کئی خاندان بستے ہیں الحمدللہ تعالی۔ فقیر کا اس پر عمل ہے کہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں کہ سادات کو دیکھ کر اگر غریب ہیں تو ان تک کچھ نہ کچھ پہنچانے کی ضرور کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی نیکی پر وہ صلہ نہیں جو سادات کی خدمت پر صلہ ہے۔ کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، بلکہ آپ کے پاس پڑوس میں غریب سادات رہتے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ کون ہو، کہاں سے ہو، نسب نامہ بتاؤ۔ سب کے پاس تھوڑی نسب نامہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دیا گیا، ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے، کیوں بات بڑھائی ہے؟ حضور کی آل پاک، حضور کی آل پاک ہے، اور آپ نہیں جانتے؟ دیکھو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یاد رکھیے، بن دیکھے ماننے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر نسب نامہ دیکھ کر مانیں گے تو فضیلت اس وقت بھی ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے بیچارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، چند خاندانوں کے پاس ہے، جیسے ہمارے خاندان کے پاس ہے، اور دوسرے کچھ خاندان والے ان کے پاس نسب نامے ہیں، لوگوں نے بچا رکھے ہیں، حفاظت سے رکھے ہیں تو رہ گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس ہے ہی نہیں، تو ان سے مانگیے گا مت، بس وہ کہتے ہیں ان کو مان لیجیے، ان کے بچوں کا احترام کیجیے، تعظیم کیجیے۔ کیا ہوگا؟ بن دیکھے ماننا بہت قیمتی ہے۔ وہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک دن زبیدہ خاتون جو ہے وہ سیر کو چلی دریا کی، تو دیکھا کہ بہلول مجذوب، بہلول دانا مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، اور پوچھا کہ بابا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا، اگر ایمان والا بننا ہو نا تو بڈھی عورتوں کی طرح ایمان رکھو۔ ایمان اگر اپنے اندر پیدا کرنا تو بڑھیا عورتیں جو ہوتی ہیں نا، جو مان لیا تو مان لیا، بس ختم۔ اب کوئی کتنا ہی بڑا مولوی چیخے، وہ کسی کو نہیں مانتی، جانتے ہیں نا بڈھی عورتوں کا ایمان۔ تو حضور فرماتے ہیں ایمان کے معاملے میں بڈھی عورتوں کی طرح بنو، ایک دم مضبوط، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ان کی کبھی معاملات ان کے نہیں چھوٹتے۔ تو اس نے کہا، زبیدہ نے، بابا بیچیں گے آپ؟ تو کہا ہاں بیچیں گے، کتنے میں؟ تو مختلف واقعہ نگاروں نے لکھا، کسی نے 2 درہم کا، کسی نے 10 درہم کا، بہرحال تو اس نے نکالے، بادشاہ کی بیوی تھی، نکال کے دے دیا اور کہا جاؤ مبارک ہو، توڑ دیے وہ گھروندے، جاؤ جاؤ جنت مل گئی۔ وہ آئی خوشی کے ساتھ لہکتی چہکتی۔ ہارون نے کہا وہ اتنی لہک چہک کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ہم تو جنت خرید کر کے آئے۔ کہا او ہو، ایسے جنت بھی ملتی ہے مفت میں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تو جنت کے ٹھیکیدار بنے، سوچتے کہ ہم دیں گے تو ملے گی، ارے تو دے گا تو نہیں ملے گی۔ جنت خدا کے اختیار میں اور اس کے مقبول بندوں کے اختیار میں، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کچھ تو اس نے کہا وہ جنت تو خرید کر کے آئی، اور خوب مذاق اڑایا، اس کا دل ٹوٹا، یہ بھی سوئی وہ بھی سویا۔
آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے چیخنے چلانے لگا تو زبیدہ نے کہا کیا ہوا؟ وہ بہلول کو چل کر کے ڈھونڈتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ قیامت ہے اور جنت کا محل ہے اور جنت میں لوگ جا رہے ہیں تو ایک جنت کے محل پہ تیرا نام لکھا ہے زبیدہ خاتون. تو میں جانے لگا تو فرشتے نے پکڑ کہا چلو کنارے ہٹو. کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ تو میری بیوی کا محل ہے. تو اس نے کہا یہ دنیا تھوڑی ہے کہ تیری بیوی کا محل ہے تو تو جائے گا, یہ جنت ہے, جس کا محل ہے وہی جائے گا. یہاں میاں بیوی نہیں چلتے, یہاں میاں بیوی نہیں چلتے نا, یہ دنیا نہیں ہے, شریک حیات بیوی دنیا تک ہے. جنت میں وہی جائے گا جس کا محل ہوگا, وہی جائے گی, تو نہیں جا سکتا, چلو نکلو یہاں سے. تو جب نکالا تو آنکھ کھل گئی تو کہا کہ چلو ذرا ہمیں بھی دلا دو تو ہم بھی خرید لیتے ہیں. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو دیکھا کہ بہلول وہیں بیٹھے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. اب وہ کر رہے ہیں تو پوچھا بابا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جنت میں محل بنا رہے. کہا بیچیں گے کہاں, کتنے میں؟ کہا پوری سلطنت دو, پوری سلطنت دو پھر لے جاؤ. کہا اچھا ان کو اتنا سستے میں دیا, ہمیں اتنا مہنگا؟ تو بہلول کہتے ہیں اس نے بغیر دیکھے خریدا تھا, تم دیکھ کر آ رہے ہو نا. دیکھو اللہ کا ولی وہ بستر پہ خواب دیکھ رہا ہے, یہ دریا کے کنارے بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے بن دیکھے ماننے کی بڑی اہمیت ہے. اب ماننے والے بنو, انکار کرنے والوں نہیں بنو. جو حضرت شیخ الاسلام نے کہا ہے نا, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے جن کو یقین ہوتے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, شکی لوگ صرف اگر مگر کرتے رہ جاتے ہیں, لیکن جو یقین والے ہوتے ہیں ان کو منزل مل جاتی ہے. یہ کس مقام پہ لایا جنو خدا جانے, سنبھل کے قدم رکھ رہے ہیں دیوانے. تو اللہ نے اگر توفیق دیے سادات کی خدمت کیا کرو, ان اور خاص طور پہ غریب سادات کی. اگر آپ کو شہر میں پاس پڑوس میں نہیں ملتے, آس پاس کی بستی میں ڈھونڈو, ان کی خدمت کرو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی بشارت دی ہے, سرکار نے شفاعت کا وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ, اور آقا نے ان کے ایمان پر خاتمے کی ضمانت بھی عطا فرمائی ہے. فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا, ایمان سلامت لے کر کے جائے گا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر چل رہا تھا, بات دور نکل گئی تو اللہ فرماتا انا اعطینا کل کوثر حبیب, ہم نے تجھے فاطمہ عطا کیا. ایک تفسیر یہ بھی ہے. تو وہ سیدہ فاطمہ, خدا کی قسم جس دن ہم سے خوش ہو گئی نا, جس دن خوش ہو گئی اس دن اپنا بیڑا پار ہو جائے گا, کیونکہ اللہ خوش ہو جائے گا. ان کو خوش کرو, ان کو خوش کرو. دعائیں قبول نہیں ہوتی ہو تو ان کے وسیلے پیش کرو. جانتے ہیں سیدہ فاطمہ کو امت محمدیہ سے کتنا پیار تھا. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ پوری رات عبادت میں گزار دیتی تھی, پوری رات, اور جب عبادت سے فرصت پاتی, عبادت مکمل کرتی تو سب سے زیادہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے دعائیں کرتی, اور پورا وقت ختم ہو جاتا کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے دعا کرتے کرتے, مومنات کے لیے دعا کرتے کرتے. ایک دن میں نے پوچھا امی آپ تو پورا ٹائم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دیتی ہے, کبھی گھر والوں کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی؟ تو فرمایا بیٹا پوری زندگی میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. کیوں؟ کہ تیرے نانا نے فرمایا پہلے امت ہے بعد میں ہم ہیں. غور کریں, جو خود نہ مانگے تمہارے لیے مانگے, جو دعا اپنے لیے نہ کرے تمہارے لیے کرے, پوری رات اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بابا کی امت کے لیے دعا کریں, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. کیا آج جس نے پوری رات ہمیں یاد رکھا یہ قوم ان کو یاد نہ رکھے گی؟ کتنا افسوس ہے. ہر سال یہ دکھڑا سناتا ہوں تمہیں کہ پیروں کی فاتحہ ہوگی تو ہر مسجد میں ہوگی. کسی پیر کا عرس ہوگا, پیر صاحب کا ہونا چاہیے, وہ اپنے پیر کا عرس کر رہا ہے, وہ اپنے پیر کا عرس کر رہا ہے. سارے پیران نظام قابل تعظیم ہیں, لیکن لوگوں تم نے سب پیروں کے عرس کیے, اور آج تیسری رمضان کو کسی مسجد کے اندر کوئی پروگرام نہیں رکھا جاتا. کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ارے کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو, سیدہ فاطمہ کی قدموں کی دھول نہیں ہو سکتا.
गौसुल आजम हो कि गरीब नवाज हो, ये सब गुलाम है फातिमा ज़हरा के। लेकिन कौन याद करता है इन लोगों को? और जो याद करते उन पे इल्जाम लगाते कि ये राफ़ज़ी हो गए, ये शिया हो गए। हो क्या बात करते हो? अगर फातिमा ज़हरा को, अलीउल मुर्तज़ा को, हसनैन को याद करने का नाम राफ़ज़ियत है तो अपने मुंह को देखो आईने में। इन आकाओं को याद करने का नाम राफ़ज़ियत नहीं, असल सुन्नियत तो इनकी गुलामी का नाम है। राफ़ज़ियत सहाबा की दुश्मनी का नाम है। मेरी गुजारिश है, कल इफ्तार से पहले कोई करे ना करे तुम्हारे घरों में फातिहा होनी चाहिए, सैयदा फातिमा का जिक्र होना चाहिए तुम्हारे घरों में, इसलिए कि जिसने पूरी पूरी रात दुआएं की है, इतने लंबे लंबे सजदे किए हैं। आपको पता है लोग इस रिवायत पर भी बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा, कि अमीनुल कादरी ने तो ये रिवायत बयान कर दी। वो रिवायत तुम्हें मालूम है जिसको मसनवी में हजरत मौलाना रोम ने लिखा है। मैं तो हवाले से बात करता हूँ, लेकिन मेरे दिए हुए हवालों का भी मजाक उड़ाते हैं कुछ खारजी सिफत लोग, और कहते हैं बस इतना क्या सोचते हैं कि किसी तरह से मेरी बात बेअसर हो जाए। मेरी बात तुम क्या बेअसर साबित करोगे? खुदा की कसम ये बात मैं नहीं कहता, उन आकाओं की जूतियों का सदका है, और इसको तुम बेअसर नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं जो कहता हूं मोहब्बत अहले बैत में कहता हूं, और इस जबान को तुम बंद भी नहीं। वो रिवायत जो मैंने पढ़ी बड़ा मजाक उड़ाया कुछ खारजी सिफत लोगों ने, कहा देखो ये फातिमा और अली के शान को में कितना गुलू करता है, व्हाट्सएप पे भी लिखा बड़ा गुलू करता है। मैं कहता हूं जिसके लिए कुरान इन्ना आता ही ना कल कौसर कहता है, उसके शान में कौन गुलू कर सकता है? कौन गुलू कर सकता है? अरे हमारा ईमान तो ये है, वो अल्फाज ही अल्लाह ने पैदा नहीं किए जो अहले बैत की मुकम्मल शान बयान कर सके। ये शान है अहले बैत मुस्तफा की, मोहम्मद अरबी की औलाद की शान ये है। बहरहाल तो वो रिवायत में मुख्तसर पढ़ूंगा, इशारों में पढ़ूंगा। मसनवी में मौलाना रोम ने भी उसको लिखा है। लोग मौलाना रोम को नहीं पकड़ते, मुझे को पकड़ते हैं। मौलाना रोम को नहीं पकड़े क्योंकि हसद मुझसे है ना। मौलाना रोम लिखते हैं, उसका मफहूम ये है कि एक मर्तबा जिब्रील आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं अपने अल्फाज में बयान करूं उस रिवायत को, मफहूम को। इसको खुतबात में नईमी में भी लिखा गया है। जिब्रील अमीन आया कि या रसूल अल्लाह मैं जहन्नम का मुशाहिदा करके आ रहा हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील क्या तुमने जहन्नम में क्या देखा? अर्ज़ की हज़रत नूह की कौम जहन्नम में देखी, हज़रत इब्राहीम की कौम जहन्नम में देखी, हज़रत इस्माइल की कौम जहन्नम में देखी। मुख्तलिफ कौमों का जिक्र किया, और कौमों का जिक्र करने के बाद चुप हो गए। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील क्या तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? तो जिब्रील चुप थे, इसलिए कि जिब्रील को पता था कि ये रसूल मक्के की गलियों में पत्थर खाना तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन ये रसूल उम्मत को जहन्नम में देखना गवारा नहीं कर सकते। चुप थे। तो आका ने कहा, ऐ जिब्रील क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? हुजूर का इसरार बढ़ा। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, हाँ आका मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। तो मेरे आका रोने लगे, और रोते रोते हुजूर की जबान पे बात है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, मेरी उम्मत बख्श दे, मेरी उम्मत बख्श दे। आज भी मदीने मुनव्वरा में वो पहाड़ और वो गार मौजूद है। मैं वहां गया हूं, साथियों को लेकर गया हूं, जहां पर हुजूर ने सजदा किया था, उसको आज भी मदीने वाले गारे सजदा कहते हैं। वो कहां पर है? वो आप जो जंग खंदक जहां हुई थी, खंदक खोदी गई थी, उससे आधा किलोमीटर के अंदर अंदर के फासले पर उसको गारे सजदा कहते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया के लोग उसकी जियारत के लिए आते हैं। हुजूर निकल गए घर से, और उस गार के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, और सर सजदे में रखकर हुजूर रो रो कर कहते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
صحابہ کرام ادھر پریشان، کسی کو پتا نہیں حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے، آقا کہاں ہے، آقا کہاں ہے۔ وہ ڈھونڈتے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کہیں بھی حضور ان کو نظر نہیں آئے۔ تو کچھ صحابہ نے سوچا کہ چلو چل کر کے حضور علیہ السلام کو جنگل میں ڈھونڈتے ہیں کہ شاید آقا وہاں مل جائے۔ تو وہ لوگ جب جنگل میں آئے تو جنگل میں آ کر انہوں نے کیا دیکھا کہ جنگل میں ایک چرواہا ہے جو اپنے کندھے پہ لکڑی رکھ کر کے کھڑا ہے، اور اس کے ارد گرد بکریاں اور اس کی بھیڑیں کھڑی ہے، اور وہ سب رو رہی ہے۔ پورا جنگل غم میں ڈوبا ہے، سوگواری میں ڈوبا ہے، غم کی کیفیت ہے پورے جنگل کے اندر۔ ایسے عالم میں صحابہ جا کر کے کہتے ہیں، اے چرواہے، کیا تو نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ تو نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، میرے سرکار کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، تمہارے آقا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم کون ہے میں نہیں جانتا، محمد عربی کون ہے میں نہیں جانتا، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ 3 دن سے وہ سامنے کا جو غار ہے اس سے رونے کی ایسی دردناک آواز آتی ہے کہ اس آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ آواز بلند ہوتی ہے تو میری بکریاں روتی ہے اور چارہ نہیں کھاتی، اور جب وہ آواز بلند ہوتی ہے تو الفاظ یوں ترتیب پاتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جب وہ رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو میں پتھروں سے رونے کی آواز کو سنتا ہوں۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اگر امت کے غم میں کوئی رونے والی ذات ہے تو وہ تنہا ایک ہی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام دوڑے دوڑے جب اس غار کے اندر پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نکیلے پتھر پہ حضور کا سر رکھا ہوا ہے، ایک نکیلے پتھر پر جو نوکدار پتھر ہوتا ہے اس پتھر پہ حضور کا سر ہے، اور حضور علیہ السلام اتنا رو چکے ہیں کہ روتے روتے داڑھی تر ہے اور آنسو گر گر کر کے بہ رہے ہیں۔ امام شاید اسی کا نقشہ کھینچتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ صحابہ کہتے ہیں، آقا آپ اتنی مشقت نہیں کریں، اتنی محنت نہیں کریں، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اللہ آپ کی امت کی مغفرت کر دے گا۔ حضور سر سجدے سے اٹھا لے، آقا سر سجدے سے اٹھا لے، ہمیں دیکھا نہیں جاتا، یہ آنسوؤں کی نہر جو جاری ہو گئی ہے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، حضور سر سجدے سے اٹھائیں۔ لیکن میرے آقا نے اپنے سر انور کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ صحابہ نے کہا، چلو اگر حضور کو کوئی سجدے سے اس وقت اٹھانے والی ذات ہے تو مدینے میں ایک ہی ذات ہے، چلو چلتے ہیں، وہی دستک دیتے ہیں۔ جب ہمارا کام کہیں نہیں بنتا تو اسی چوکھٹ پہ بنتا ہے، چلو اس چوکھٹ پہ چلتے ہیں، اس دروازے پہ چلتے ہیں جہاں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ تو سب صحابہ مل کر سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے۔ شہزادی رو رہی تھی، آنسوؤں سے منہ دھو رہی تھی۔ عرض کرتے، سیدہ حضور کا پتہ مل گیا، آقا کا پتہ مل گیا، لیکن حضور کسی کی سنتے نہیں، حضور کسی سے ملتے نہیں۔ چلیں، اگر آپ چل کر حضور کو اٹھا سکتی ہے تو اٹھا دیں۔ سیدہ نے چادر اوڑی اور کچھ صحابیات آپ کو جھرمٹ میں لے کر اس غار کی طرف، اس جنگل کی طرف چلی۔ جب سیدہ پہنچی تو کہتی ہے، بابا آج آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر انور کو سجدے سے اٹھا لیں، آپ کی بیٹی فاطمہ عرض کری سر کو سجدے سے اٹھا لیں۔ یا رسول اللہ، فاطمہ کہتی، حضور نے نہ سنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ نے بار بار کہا۔ جب حضور نے نہ سنی تو سیدہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، میرے اللہ تیرے محبوب کو حکم دے، تیرے محبوب سے فرما دے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنا سر سجدے سے اٹھا لے، ورنہ میں اگر سجدے میں چلی گئی تو اس وقت تک میں سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ قیامت تک فاطمہ سجدہ کرے گی۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا
کہ بلبل سدرہ جبریل یہ لے کر کے پیغام آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کرے گا، آپ جسے چاہیں گے اللہ بخش دے گا، لیکن آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں۔ غور کریں، یہ احسان ہے سیدہ فاطمہ کے اس امت پر، یہ احسان ہے کہ آپ نے اللہ سے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب سر سجدے سے اٹھا لیں، اگر آپ جس کو چاہیں گے ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ مقام فاطمۃ الزہرا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میری ماں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا امت محمدیہ کے لیے مانگا۔ میری مائیں اور بہنیں میری آواز اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا غوث پاک کی نیاز سے بڑی نیاز سیدہ فاطمہ کی ہے، غریب نواز کے مرتبے سے بڑا مرتبہ، کیونکہ یہ دادی ہیں سیدوں کی، سیدہ فاطمہ دادی۔ غریب نواز غوث پاک کو جو مقام ملے ہیں ان کی جوتیوں کے صدقے میں ملے ہیں۔ حضرت وارث پاک شاہ برکت اللہ، ان ولیوں کو، امام مہدی، ان لوگوں کو جو مقام ملے وہ فاطمۃ الزہرا کی جوتیوں کے صدقے۔ فاطمۃ الزہرا کی کس ذات کا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ کی ذات کا نام ہے جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ ارے جس کی چکی پیسنے کے لیے میکائیل، چکی چلانے کی میکائیل آتا ہو۔ بعض صوفیاء نے کہا ہے دیکھو پسند آئے تو لے جانا ورنہ یہیں چھوڑ کے چلے جانا۔ بس بات یہ ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک دن خدیجہ حضرت جو وہ فاطمۃ الزہرا حاضر ہوئی، اس کی بابا جان بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں چھالے آ گئے، پانی بھرتے بھرتے جسم پہ نشان پڑ گئے، مجھے بھی کوئی کنیز یا غلام دیجیے۔ سرکار کہتے ہیں فاطمہ ابھی تو احد اور بدر کے یتیموں کا بدلہ ان کو دینا باقی ہے، میں تجھے کیسے دے دوں؟ البتہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ اس سے بہتر ہے۔ سیدہ چلی گئی، جب سیدہ چلی گئی تو حضور علیہ السلام نے ام ایمن سے کہا، یہ ام ایمن حضور کی کنیز ہے، ان کی امی سے، حضور کی امی سے حضرت آمنہ سے ملی ہے۔ ام ایمن کو کہا ام ایمن جا آج ذرا فاطمہ کے گھر میں تھوڑا سا دیکھا۔ تو یہ سیدہ ام ایمن جب گئی نا تو جا کر کے کیا دیکھا کہ فاطمۃ الزہرا مصلے پر ہیں اور چکی خود اپنے آپ چل رہی ہے اور جھولا اپنے آپ ہل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے ام ایمن واپس بھی، حضور فاطمہ کا گھر تو عجیب ہے، کیا ہوا؟ چکی خود بخود چلتی ہے، جھولا خود بخود ہلتا ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے تو چکی چلانے والا میکائیل ہے، جھولا جھلانے والا جبریل ہے۔ یہ مقام ہے جس کے گھر میں کام کرنے فرشتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ جبریل آتا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جبریل کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن جبریل اس در کی خدمت کرنے میں اپنے مقدر کی میراث سمجھتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں فاطمہ کا چولہا جبریل، چکی جبریل کیسے چلائے گا اور جھولا حسنین کا کیسے جھلائے گا؟ اچھا وہ حدیث بھول گئے کہ جبریل قیامت کے دن تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھائے گا، تو اس پہ سبحان اللہ کہتے ہو، اس پہ نعرے لگاتے ہو کہ جبریل جو ہے وہ امت محمدیہ کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھائے گا۔ اس کا انکار کرتا ہے کوئی؟ اس پہ تو نعرے لگتے ہیں کہ ہاں امت محمدیہ کے پیروں کے نیچے جبریل پر بچھائے گا۔ تو جب حضور کی خوشی کے لیے تمہارے پیروں کے نیچے وہ پل صراط پہ پر بچھا سکتا ہے تو حضور کی خوشی کے لیے کیا وہ جبریل حسنین کا جھولا نہیں جھلا سکتا؟ فاطمہ کی چکی نہیں چلا سکتا؟ بات تو عقیدت کی ہے میرے عزیز، بات عقیدت کی ہے۔ تیرا دل اہل بیت کی محبت کے لیے کڑتا ہے، چھوٹا ہے، تیرے دل میں اہل بیت کی محبت کی گنجائش نہیں۔ دشمنان اہل بیت تو کب تک انکار کرتا رہے گا فضیلت اہل بیت کی، عظمت اہل بیت کا تو کب تک انکار کرتا رہے گا؟ حضرت استاد زمن کہتے ہیں تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اگر آج تم اہل بیت سے محبت کا رشتہ قائم نہیں کرتے تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکات سب تمہارے منہ پہ پھینک کر مار دی جائے گی، کیونکہ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اسی کے اللہ تعالی عبادتیں قبول فرمائے گا۔ تو میری ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کل 3 رمضان ہم افطار بعد میں کریں گے،
پہلے سیدہ فاطمہ کی فاتحہ کرائیں گے اور اس کے بعد افطار ہوگی، اور اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام اور مرتبہ کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ بار بار آپ روایت سنتے، عرض کر دوں، وہ روایت پڑھ دوں برکت کے لیے تاکہ آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، اٹھائیے روایت پڑھیے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی نے دعوت کی عثمان غنی نے، اور ایسی شاندار دعوت کی کہ جتنے قدم چل کے حضور ان کے گھر پہنچے اتنے غلام خرید کے آزاد کیے۔ مولا علی آئے، آ کر کے کہنے لگے، فاطمہ میرے دینی بھائی عثمان نے تو اتنی شاندار دعوت کی۔ سیدہ نے کہا جاؤ تم بھی دعوت دو، ہم بھی اتنی شاندار دعوت کریں گے، اللہ سب انتظام کر دے گا۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اگر دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی ہو نا، سیدہ فاطمہ کا ان کے بابا کا نام لینے بہت جلدی دعا قبول ہے، لیکن یہ دل میں محبت چاہیے، وہ زبان طوطا رٹو والا معاملہ نہیں، اندر سے دل سے محبت چاہیے، عشق چاہیے، عشق، عقیدت چاہیے، محبت چاہیے، الفت چاہیے، ورنہ زبانی دعوے دار تو بہت ہے دنیا میں، یہ نہیں اہل بیت سے ہم محبت کرتے، ایسا نہیں، اندر دل کا تار تار اہل بیت بولے، دل کا تار تار حسنین پنجتن بولے، تب محبت ہوتی ہے۔ ورنہ وہ بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک بڑھیا نے اپنے پیر سے کہا، بابا تیری پورا گاؤں تیرا مرید ہے اور تیری چھتری اتنی چھوٹی سی ہے، قیامت کے دن تیری چھتری کے نیچے کتنے مرید آئیں گے، اتنی چھوٹی چھتری میں کتنے مرید آئیں گے؟ اس بابے نے کہا، بیٹا جو مرید ہوگا وہ آئے گا، بات چھتری کی نہیں ہے بلکہ بات مرید کی ہے، جو مرید ہوگا وہ آئے گا۔ اس نے کہا، ارے پورے گاؤں کو مرید کر بیٹھا ہے بابا تو، اور کہتا ہے کہ جو مرید ہوگا آئے گا۔ کہا کل دکھا دیں گے کون مرید ہے۔ اب وہ اس کو دکھانے کے لیے وہ پیر صاحب پیور تھے، پیر صاحب واقعی اللہ والے تھے، ایک رقاصہ نچنیا فاحشہ کے پاس گئے، کہا دیکھ قیامت میں ہم تیری شفاعت کریں گے، ایک کام تجھے کرنا ہے۔ کہا کیا کرنا؟ کل جب میں بازار میں آؤں گا خوب بھیڑ ہوگی تو بس میری گلچھی پکڑ کر، اپنی زبان کہتا ہوں گلچھی پکڑ کر مجھ سے کہنا، اور کل رات کی فیس تو دے جو زنا کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا توبہ توبہ، آپ نے زنا کیا نہیں، میں الزام کیسے لگاؤں؟ یعنی اس نچنیا رقاصہ کو بھی احساس تھا کہ اچھے لوگوں پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ دور کتنا غیر گزرا دور ہے، کسی پہ بھی کچھ بھی الزام لگاتے ہیں لوگ، یعنی اس سے بھی گرے پڑے ہو گئے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہا، تیرا سستا سودا، میں تیری شفاعت کروں گا قیامت میں۔ اس نے کہا اگر اتنی سستے میں جنت مل رہی ہے تو دو جملے کہنے میں جاتا کیا ہے؟ تو وہ پوری مارکیٹ بھری تھی، وہ پیر صاحب جیسی مارکیٹ میں چھتری لے کر کے آئے، یہ دوڑی دوڑی ہے، او پیر صاحب، نقلی پیر صاحب بہت اصلی بننے چلا ہے، وہ کل کی فیس تو دے جو میرے کوٹھے پہ آیا تھا۔ اب جتنے بڑے بڑے پڈاری مرید تھے، اس نے کہا تھو لا حول، کیسا پیر ہے، ہم زبردستی پھنسے تھے اس کے چکر میں، چھوڑو اس کو، بھاگو یہاں سے، خوب مار پیٹ کی۔ وہ بڑھیا بھی آئی تھی مارکیٹ لینے، اس نے کہا بھائی یہ دھگا مستی کائے کی ہے؟ وہ کہا پیر صاحب زنا کرتے پکڑا گیا۔ دیکھو بات کہاں کی لوگ کہاں تک لے جاتے، پیر زنا کرتے پکڑا گیا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ وہ کہا جس سے زنا کیا تو وہ فیس مانگ رہی ہے۔ کہا اچھا، دوڑی دوڑی گئی اور بیٹے سے کہتی ہے آج تجھ سے دودھ کی قیمت لینا چاہتی ہوں۔ کہا کیا لینا چاہتی ہے؟ کہا جتنے پیسے گھر میں سب مجھے دے دے، یہ میرے دودھ کی قیمت ہوگی۔ بیٹا بھی فرما بردار تھا، اور جیسا درخت ویسا پھل، یہ اچھی تھی تو اولاد بھی، اس نے پوری دولت ڈال دی ماں کے دوپٹے میں، لے کر کے آئی، ہٹو ہٹو ہٹو، جب سب کو ہٹا دیا تو وہ کلچی پکڑی ہوئی تھی، وہ رقاصہ نچنیا، اس سے کہا اے بدبخت کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ تیرا پیر ہے نا، اس نے کل میری فیس نہیں دی، آج فیس مانگنے۔ کہا ہٹ کم بخت، میرا پیر ایسا نہیں ہو سکتا، کم بخت ہٹ، میرا پیر ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ واقعی اللہ والا ہے، اور رہی تیری فیس کی بات تو جتنا لینا ہے یہ لے، میرے بیٹے کی زندگی کی کمائی پوری لے آئی ہوں بازار میں، جتنا لینا لے، اور ہٹ۔ اس کو ہٹایا اور سب کو کہا چلو یہاں سے چلے جاؤ بدبختو، اور سب ہٹ گئے، سب چلے گئے۔ اب اس نے پیر کا دامن پکڑا، حضرت چلیے، یہ آپ کو کیا سمجھیں گے، آپ کو یہ نہیں سمجھ سکے، اور لے کر کے جب نکلی تو پیر نے چھتری کھولی، فرمایا بیٹی دیکھا مرید کتنے، مرید کتنے؟
اور جو تھے مرید وہ آ گئے چھتری میں. اس کا مطلب اس بڑھیا کے علاوہ کوئی سچا مرید وہ سب مفاد پرست تھے. تو ایسے ہی اپنا حال بھی ہے. اہل بیت نعرہ لگانے میں یاد بھی کوئی منائے گا, ان کے غم میں کوئی آنسو بھی بہائے گا, ان کی آل کی کوئی تعظیم بھی کرے گا, ان کے مشن کا کوئی خیال بھی کرے گا, ان کے گن بھی کوئی گائے گا, ان کی عظمت کے ترانے بھی کوئی پڑھے گا, بچوں کو ان کی عظمت کا سبق بھی کوئی سکھائے گا. اٹھو, سب کی عظمت کی بات کی ہے, اس کی عظمت کی بات کریں. خدا جن کی عظمت کی بات کرتا ہے, جن کے لیے آیت تطہیر نازل کی جاتی ہے, ان کی عظمت کی بات کریں. ہاں کوئی تانا دیتا ہے تو دیتا رہے, ہم کسی کے تانے سے نہیں گھبراتے. ہم تو کہتے شیعیت اور رافضیت صحابہ کی توہین کا نام ہے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. صحابہ کا دن بھی مناتے, اہل بیت کا دن بھی مناتے رہیں گے. تو سیدنا عثمان غنی نے دعوت کی, مولا علی آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ آپ بھی دعوت دو, ہم بھی انتظام کریں گے. کل کی دعوت ہو گئی, حضور آ کے بیٹھ گئے. آ کے بیٹھنے کے بعد سیدہ نے مصلی بچھایا. اللہ تیرے محبوب کو بلایا ہے, انتظام کر دے. سارے برتن جنت کے کھانوں سے بھر گئے, کھانا نکلتا گیا, دیتے گئے, کوئی ختم نہ ہو, کم نہیں ہوا کھانا, سب کھا چکے. اور کہتے تھے علی تیرے گھر کی دعوت بھی بڑی شاندار, ایسا کھانا تو کبھی نہیں کھایا, ایسا کھانا تو کبھی نہیں کھایا. ارے فاطمہ ہی جنت کا کھانا نہیں کھاتی, جو اس کے گھر مہمان آتا ہے اس کو بھی کھلا دیتی. کیا شان ہے, دیکھو تو صحیح, کوئی ایسی شان والی ہو تو بتاؤ. کیا مقام ہے میرے نبی کی شہزادی, اور شہزادی کا یہ مقام ہے تو ان کے بابا کا کیا مقام ہوگا, ان کے بابا کا مرتبہ کیا ہوگا. خوب تعریف ہوئی. جب کھانا ختم ہو گیا تو سرکار نے کہا یارو بڑی تعریف کی, کھاتے وقت بتائے کہاں کا تھا. عرض کی حضور علی کے گھر کا تھا. کہا نہیں, یہ تو اللہ کے گھر سے ہے, یہ جنت کا کھانا تم نے کھایا ہے. پھر مولا علی نے کہا فاطمہ کھانا تو جنت کا کھلا دیا, غلام کا کیا انتظام ہے. اللہ سے کہا اللہ محبوب پر وہی بھیج دے, جبریل کو بھیج کے بتا کہ کیا ہونے والا ہے. قربان جائے, ادھر جبریل آئے, یا رسول اللہ عثمان نے تو جتنے قدم آپ چلے تھے اتنے غلام خرید کے آزاد کیے, آپ جتنے قدم چل کے فاطمہ کے گھر آئے ہیں اتنے ہر قدم پر 1000 غلام, ایک نہیں, ہر قدم پر 1000 آپ کے غلاموں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. یہ دعوت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی, کیا سخاوت ہے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی, سیدہ کے گھر ایک عورت آئی, عید کے دن آئی, عید کے دن بچہ لے کر. اس کے کپڑے بڑے پھٹے ہوئے تھے, جگہ جگہ سے پھٹے تھے, اور حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کے لیے قیمتی کپڑے ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنا کے گئے تھے. وہ عورت آ کر کے کہتی ہے بی بی میرے گھر عید کے لیے بچوں کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا. اچھا مدینے والے جب تنگ دستی اور مصیبت میں آتے تھے تو کہیں جاتے ہی نہیں تھے, وہ سیدہ فاطمہ کے پاس ہی آتے, یا تو نبی کے پاس جاتے تھے یا تو فاطمہ کے پاس جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یقین تھا کہ 2 چوکھٹ سے کبھی نہ نہیں کہا جائے گا, ایک تو نبی کی چوکھٹ, ایک تو فاطمہ کی چوکھٹ. کیا وہ در ہے, آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کیسے لوگ تھے وہ, یقین تھا انہیں یہاں سے واپس نہیں جائیں. آئی بی بی میرے گھر عید کا انتظام نہیں ہوا, عید کے کپڑوں کا, میرے بچوں دیکھ رہی ہیں پھٹے پرانے کپڑے. بی بی ایک کام کریں, آج عید کے دن آپ نے اپنے بچوں کو جو کپڑے پہنائے ہیں تو پہلے کے کپڑے جو اتارے ہیں نا وہ کپڑے آپ نے میرے بچوں کو دے دیں تاکہ وہ کپڑے میں اپنے بچوں کو پہنا دوں. سیدہ نے فرمایا اتارے ہوئے کپڑے دینا یہ میرے گھر کی شان نہیں. اگر تو کہتی ہے کہ کپڑے چاہیے تو جو پرانے کپڑے میں نے حسنین کے اتارے ہیں وہ حسنین کو پہناؤں گی اور نئے کپڑے تیرے بچوں کو دوں گی. حسنین کے کپڑے اتارے اور اتار کر کے اس کے ہاتھ میں دیا اور پرانے کپڑے اپنے بچوں کو پہنائے. وہ کہتی رہی بی بی آپ ایسا نہ کریں, اگر وہ پرانے کپڑے بھی آپ دے دیں تو میرے بچوں کی عید ہو جائے گی. ارے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ حسنین کی خیرات ملی, اس سے بڑھ کر کون سی عید ہوگی. کہا نہیں,
میں تیرے بچوں کو نیا دوں گی، اپنے بچوں کو پرانا. یہ سخاوت ہے. تو یاد کیجئے جب گھر میں بظاہر کچھ نہ تھا تو سخاوت کا یہ عالم تھا. آج تو ملکہ فردوس سے بری اللہ کے خزانے لے کر بیٹھی ہیں. آج کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ تو ان کا صدقہ مانگیے، اللہ ان کے صدقے آپ سب کی جھولیاں بھرے. جو مائیں اور بہنیں سن رہی اللہ ان کی بھی جھولیاں بھرے. اور نصیحت کے طور پہ یہی کہتا ہوں، نبی اور نبی کی آل پاک سے، اہل بیت سے سچی محبت کرو، حضور کے صحابہ سے محبت کرو. عبادت میں ریاکاری ہوگی تو عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی، لیکن ہمیں جنت میں یہ محبت لے کر کے جائے. آقا فرماتے المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ جائے گا. آج کی یہ محفل اس لیے سجا کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں تو انتظار تھا کہ تیسری شب آ گئی الحمدللہ. آج اس لیے محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ تعالی جو ہے وہ بفضلہ تعالی آج شب آ گئی ہے اور ان کی خیرات ہمیں مل رہی ہے. میں یہ چاہوں گا اتنا ٹائم آپ نے دیا، 5 منٹ کا ٹائم آپ اور دیں. ہم ایک منقبت سن لیتے ہیں سیدہ فاطمہ کی، اس کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بار بار نہیں آتے، یہ دن بار بار نہیں آتے. ہم ایک منقبت سن لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر فاتحہ پڑھیں. آئیے. ہمارے قاری عبدالسلام صاحب ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے 1 مہینے سے زیادہ بیچارے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے. یہ آئے ہیں.